أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایسے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں کاٹ لیتے ہیں۔ تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے اور جلن میں، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو سینوں میں ہیں۔ وہی یہود و نصارہ اور کفار سے تعلق کی نسبت سے اس آیت کا تعلق بھی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان سے دوستیاں نہ لگاؤ، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ تم تو ان کی طرف محبت کرتے ہو، دعوے ملاتے ہو، قریب ہوتے ہو، لیکن وہ تم سے ذرا برابر بھی محبت نہیں کرتے۔ وہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لائے ہیں وہ، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو ان کو تم پر اتنی تکلیف اور غصہ ہے کہ وہ غصے کے مارے جلن کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ترقی کر رہے تھے، ان کو عروج مل رہا تھا، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کی عزت عظمت بڑھ رہی تھی، تو اس سے ان منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یہود و نصارہ کا وہ طبقہ جو اسلام سے ڈرتا تھا، مسلمانوں سے خوف زدہ تھا، سامنے آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے، جب تنہائیوں میں جاتے تو غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے قوت پا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی جلن اور غصے میں مر جاؤ، اسی طرح مر جاؤ گے، پھر بھی اسلام کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا، تمہارے اس غصے اور جلن سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھے طریقے سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تم خیر خواہ ہو نہیں ہو، تم جو باتیں کرتے ہو، جو حقائق ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ اس کا انتقام لے گا۔